بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کے لیے اتنی تاکید کیوں فرمائی کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے؟ تاکید کیوں ہے اس بات پر؟ تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے خود اس بات کو منشن کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس نے فرمایا میں تمہیں روزہ کیوں رکھواتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، تم پر فرض کیا ہے میں نے۔ اللہ نے فرمایا روزے رکھو، میں نے تم پر فرض کیا، اور تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا۔ اے اللہ کیوں آخر رکھیں، کس لیے رکھیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ اس نے کہا لعلکم تتقون، شاید روزہ رکھنے سے تم گناہ سے بچنے والے ہو جاؤ، تم غلط کام سے دور رہنے والے ہو جاؤ، تم دنیا اور آخرت کی گندگیوں سے بچنے والے لوگ ہو جاؤ۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھوانے کے مقصد کو بھی قرآن مجید کے اندر منشن کر دیا ہے۔ پہلے حکم دیا تمہیں روزہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کیوں رکھنا ہے۔ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے اللہ پاکیزگی دینا چاہتا ہے، طہارت دینا چاہتا ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل میں اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، رمضان کا سب سے پہلا روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو یقین ہے نا وہ اللہ کے لیے بڑا پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے بڑا پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گھر والے سے کہے کہ ہم روزہ ہے اور باہر نکل کر ہوٹلوں میں کھا لے، گھر والوں کو کیا خبر کہ اس نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا۔ باہر دنیا کے سامنے کہتا پھرے کہ میں روزے سے ہوں اور گھر جا کر وہ بھر پیٹ کھانا کھائے، باہر والوں کو کیا خبر کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے نا صاحب؟ لیکن ایک انسان نہ گھر میں کھا رہا ہے، نہ باہر کھا رہا ہے، نہ چھپ کر کھا رہا ہے، نہ ظاہر کر کر کھا رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر اس کا یقین بڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو لے کر وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر اپنے دل میں یقین کو پیدا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز انسان کے اندر آ جائے کہ صاحب ہمارے کھانے پینے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، تو کیا اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں کہ برے کر رہے ہیں؟ کہا یہ رمضان کا روزہ رکھنے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ انسان کا تیقن، انسان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ تمامی حضرات کے ذہن کو ایک بات کی طرف اور لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب تک میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے کو کہا، اگر کوئی رمضان میں نہ رکھ سکے تو کہا بعد میں ہی صحیح مگر اس روزے کو تمہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا فائدہ بتایا کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، تمہارے دل میں تقوی چلا آتا ہے، میرا یقین پیدا ہوتا ہے، میرا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے۔ اب اس کی برکتوں پر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ عن ابن ابی مسعود الغفاری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم واحل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لا تمنت امتی ان یکون السنة كلها۔ رواہ بہقی فی شعب الایمان، حدیث نمبر 313۔ بڑی اہم حدیث ہے، ذرا اس حدیث کو سنیے۔ اس حدیث میں حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ آ چکا تھا، ہم رمضان کے روزے رکھ رہے تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو رمضان کے مہینے کی برکت اور رحمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس مہینے میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو انسان یہ اللہ سے دعائیں کرتا کہ مولا سارا سال رمضان ہمیں دے، صرف ایک مہینہ نہیں، ہمیں سارا سال رمضان دے۔ اگر انسان کو اس ماہ رمضان کی رحمت اور برکت کا علم ہو جاتا ہے
آپ ذرا اس حدیث کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان کی رحمت اور برکت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے یقین کا مہر لگایا اور فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اگر اسے اس کی برکت اور رحمت کا علم ہو جائے تو وہ دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ پورا سال ہمیں رمضان کا روزہ عطا فرما، پورا سال ہمارے لیے رمضان کر دے، اگر کسی کو رمضان کی اہمیت کا پتہ چل جاتا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوسری حدیث جو متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں، رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے، رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو میں اور سناتا ہوں، معجم اوسط کی حدیث ہے، حدیث نمبر 146۔ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو اللہ تمہیں اس کی برکت سے صحت عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے تندرستی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ یہ دو حدیثوں پر ذرا سا غور کیجئے۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی کہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا کرو، یعنی نماز تراویح پڑھا کرو۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں رات کے وقت ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین اور اپنے اندر کی خامیوں اور غلطیوں کو دیکھنے کے ساتھ جو رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھتا ہے، آقا کریم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہو گئی تراویح کی، نماز تراویح کی فضیلت پر یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ اور روزے پر کیا آقا کریم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو، اس کے ذریعے اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔